بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، ایک ماہ ہونے کو ہے، ابھی تک ایران امریکہ اسرائیل جنگ کا کوئی خاتمہ نہیں ہوا۔ مسلسل جنگ جاری ہے، دونوں اطراف سے، بلکہ تینوں اطراف سے آپ کہہ لیں، دعوے کیے جا رہے ہیں کہ ایک فریق نے دوسرے فریق کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ میزائل کی یہ جنگ، ایک دوسرے کو میزائل مارنے کا جو تجربہ ہو رہا ہے، وہ کوئی فریق تھکا نہیں ہے اور مسلسل میزائل کی جنگ جاری ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ اپنی نوعیت کی ایک ایسی جنگ ہے جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ فی الحال زمینی یہ جنگ نہیں ہے، لیکن فی الحال امریکہ اسرائیل نے میزائلوں کی بارش ہے جو ایران پر برسا رہا ہے، اور جوابی طور پر ایران سے بھی جو کچھ ہو رہا ہے، وہ ان کے تیل کے ذخائر، وہ بحری جہازوں یا اس طرح کی جو دوسری تنصیبات ہیں، ان کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ ناظرین کرام، قبل اس ہم آگے چلیں، آپ سے استدعا ہے کہ اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل نواز رضا کے ساتھ اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم فوری طور پر سبسکرائب کریں اور احباب کے ساتھ شیئر کریں، اور آئی کون کا وہ بٹن دبانا نہ بھولیے کہ جب ہم ویڈیو لوڈ کریں تو سب سے پہلے آپ کو اطلاع ملے۔ ناظرین کرام، جیسا کہ ساری دنیا کو علم ہے اس بات کا، پچھلے 40-45 سال سے ایران امریکہ اور بالخصوص یورپی ممالک کی آنکھ میں کھٹک رہا ہے۔ ایران اپنے طور پر ایٹمی قوت بننے کی بڑی کوشش کر رہا ہے، لیکن دنیا ایران کو ایٹمی قوت بننے نہیں دے رہی، اور اس میں سارے لوگ یورپی ممالک امریکہ کے ساتھ ہیں۔ اور امریکہ نے جو ہی دیکھا کہ ایران ایٹمی دھماکہ کرنے کے قریب ہو رہا ہے، اس کا یورینیم انرچ کرنے کا لیول اتنا ہو گیا ہے کہ وہ دھماکہ کر سکتا ہے، تو اس نے کچھ تقریباً کم و بیش سال پہلے اینٹ سیڑ بجا دی تھی، لیکن ایک سال کے بعد انہوں نے محسوس کیا کہ وہ اتنا نقصان نہیں پہنچا سکے جتنا کہ انہوں نے پہنچانا چاہیے تھا، تو پھر دوبارہ اس پر حملہ کر دیا۔ یہ 2 بار ایران پر جنگ مسلط کی گئی۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ انتہا پسند شیعہ ہیں جو ایران اسرائیل کے لیے خطرہ بنا ہوا ہے، اور خطے میں ایران نے ایسی قوتیں، ایسی تحریکیں کھڑی کر رکھی ہیں کہ جو اسرائیل کو نقصان پہنچاتی ہیں۔ اصل میں اسرائیل اپنے دفاع کی جنگ لڑ رہے ہیں اور ایران کو تباہ و برباد کرنا چاہتا ہے تاکہ ایران اس پر کوئی حملہ نہ کر سکے، اور امریکہ تو اپنی چودراہٹ پوری دنیا میں ثابت کرنے کے لیے کسی ملک کو ایٹمی قوت نہیں دیکھنا چاہتا۔ یہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے 1998 میں جو ایٹمی قوت بنانے کا موقع دیا ہے، وہ ایسا موقع تو کسی کو نہیں ملتا۔ سوچیں کہ جناب 28 مئی 1998 کو جب پاکستان نے ایٹمی دھماکہ کیا تو اس وقت کیا صورتحال ہوگی؟ ہمیں سلام پیش کرنا چاہیے نواز شریف کو، جنہوں نے حوصلہ رکھا اور کلنٹن کے 4 ٹیلی فون مسترد کر دیے اور ان کے مطابق پروگرام ملتوی نہیں کیا، اور پھر 5واں ٹیلی فون کر کے ان کو یہ بتایا کہ ہم نے ایٹمی دھماکہ کر لیا۔ پاکستان کی بھی ایسی صورتحال ہو سکتی تھی اس وقت، غالباً یا تو امریکہ اس وقت اتنی پوزیشن میں نہیں تھا کہ ہمیں روک لے۔ اگر وہ روکنے کی پوزیشن میں ہوتا تو یہی کام جو ایران کے ساتھ کیا گیا تھا وہ ہمارے ساتھ بھی ہوتا، لیکن بہرحال ایک لحاظ سے شاید امریکہ نے ہمیں اس لیے بھی سپیئر کر دیا کہ یہ پروگرام ہم نے دنیا کے خلاف کوئی جارحانہ
عزائم نہیں تھے، بلکہ ہم نے یہ پروگرام بھارت سے کی ایٹمی قوت بننے کے بعد اپنے تحفظ کے لیے اس کو پایا تکمیل تک پہنچایا تھا۔ میں پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو پایا تکمیل تک پہنچانے میں ذوالفقار علی بھٹو، غلام اسحاق اور ضیاء الحق اور نواز شریف کو سلام پیش کرتا ہوں۔ غلام اسحاق کو اس لحاظ سے بھی کہ غلام اسحاق اگر نہ ہوتے تو شاید فنڈ بھی نہ ملتے، اور اس پورے پروگرام کا ہیرو ڈاکٹر اے کیو خان ہے۔ تو میں آج سمجھتا ہوں کہ یہ ایٹمی جنگ ابھی تو ہوئی نہیں، لیکن امریکہ چاہتا ہے کہ ایران کے پاس کسی صورت میں نہ تو بیلسٹک میزائل ہوں اور نہ ہی اس کے پاس ایٹمی توانائی ہو، وہ ایٹم نہ بنا لے، ایٹم بم نہ بنا لے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ لڑائی فی الحال تو زمینی نہیں ہے، فی الحال لڑائی فضا میں میزائل پھینکے جا رہے ہیں، اور اگر زمینی لڑائی ہوئی تو ایران کبھی شکست نہیں کھائے گا۔ ایران کے مسلمان ہر قیمت پر اپنے ملک کا دفاع کریں گے۔ فی الحال تو وہ کر رہے ہیں، امریکہ جیسے بڑی قوت کا مقابلہ کر رہے ہیں، اور بالآخر امریکہ نے وہ 10 دن کی مہلت دی ہے کہ ہم توانائی کے تنصیبات اور جو توانائی فراہم کرنے والے جو پروجیکٹس ہیں ان کو تباہ نہیں کریں گے۔ تو ادھر دوسری طرف سے ایران نے بھی کہہ رکھا ہے کہ ہم بھی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے اسرائیل کی اور ان تمام ملکوں کی جہاں سے ہم پر فائر ہو رہا ہے، جہاں کے اڈے ہمارے خلاف استعمال ہو رہے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی تک تو ہمارے مسلمانوں کی تو ساری ہمدردیاں ایران کے ساتھ ہیں، لوگ سارے ایران کو سپورٹ کرتے ہیں۔ کچھ شاید ہمارے ہاں لوگ ایران کا کوئی فرقہ واریت کی وجہ سے ان کی سپورٹ کرتے ہوں گے، لیکن ہم ان کو بحیثیت مسلمان سمجھتے ہیں کہ وہ مظلوم ہیں، ان کو ٹارگٹ بنایا گیا ہے۔ اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ امریکہ نہیں چاہتا کہ 8واں کوئی ملک نیا یا کہہ لیں کہ 9واں ایٹمی قوت بن جائے، وہ تو اس سے روکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس میں پاکستان کا جو رول بڑھ گیا ہے یہ بھی غیر معمولی اہمیت کا عمل ہے۔ یہ فارم 47 کی حکومت لیتے لوگ وہ منہ لٹکائے دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت دنیا میں وزیر اعظم شہباز شریف، آرمی چیف، فیلڈ مارشل عاصم منیر اور نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار، کئی شور شرابہ ہے، سب طرف پتہ لگتا ہے کہ یہ 20 ان کی کالز روزانہ سارا دن اسی کام میں لگے رہتے ہیں کہ وہ کوئی ایران کے ساتھ بات کر رہا ہے، کوئی قطر کے ساتھ کر رہا ہے، کوئی امریکی صدر کے ساتھ بات کر رہا ہے، اور کوئی سعودی ولیعہد کے ساتھ بات کر رہے ہیں۔ پاکستان کو یہ عزت و اعزاز اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو اس کا کریڈٹ جاتا ہے میاں شہباز شریف کو اور جنرل اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کو۔ اور دیکھیں یہ جو فنانس کا آدمی تھا اسحاق ڈار، اس نے تو کمال دکھا دیا جناب کہ فارن پالیسی میں بھی۔ تو ایک لحاظ سے آپ سمجھ لیں کہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو جو اہمیت دی ہے اور وہ کوشش کر رہا ہے ثالثی کا کردار، ہو سکتا ہے کہ پاکستان اس میں کامیاب ہو، اور یہ کامیابی جو ہے بالآخر پاکستان کے لیے دنیا میں ایک نیا مقام پیدا کرے گی۔ شکریہ۔